السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کا معنی ہے پیدائش، نبی کی پیدائش، یہ ذہن میں رکھیے۔ بہت ساری الجھنیں ہو رہی، کئی بیانات آ رہے ہیں، کئی لوگ مختلف گفتگو اس سلسلے میں کر رہے ہیں، جو کہ بعض احسن انداز میں پیش کر رہے ہیں اور بعض غلط علم تعلم کس طرح جیسا منمانی آیا کہہ رہے، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ تو جھپے داڑیوں پہ مت جائیے، حلیے پہ مت جائیے، حقائق پہ جائیے، حقیقت پہ جائیے۔ سب میں پہلے یہ بات ذہن نشے رکھیے کہ میلاد کا معنی کیا؟ میلاد کا معنی ہے پیدائش، جس میں انگلش میں کہا جاتا برتھ، برتھ کے معنی پیدائش، ڈے کے معنی دن، لفظی معنی کو سمجھے، برتھ ڈے اس کا معنی ہوا پیدائش کا دن۔ اسے ہندی میں جنم دن کہتے ہیں، عربی میں مولود کہتے ہیں، میلاد النبی کہتے ہیں، نبی کی پیدائش، ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک حدیث میں نہیں ہے، غلط بات۔ حدیث مبارکہ میں نبی کی پیدائش کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اچھے آدمیوں کے زمانے میں پیدا ہوا اور زمانے گزرتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، جو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور روشن ہوا، پیدا ہوا، اور اس روشنی میں آپ نے محلات کو دیکھ لیا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کے خواب کا تذکرہ اور آپ کی والدہ کا ذکر، یہ ایک ترمذی شریف کی حدیث میں، اور ایک روایت میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اچھے آدمیوں کے زمانے میں پیدا ہوا، یعنی برے معاملات بھی تھے، برے ماحول بھی تھے، آپ اچھے ماحول میں پیدا ہوئے۔ ایک دوسری بات یہ کہ اس طرح کے سلسلے میں کہ زمانے گزرتے گئے، پھر میری جلوہ گری ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ کہنا کہ صحابہ نے میلاد کا ذکر نہیں کیا، میلاد کا مطلب پہلے سمجھا دیا، آپ کی پیدائش کے ذکر کو کرنا ہے۔ جھنڈیاں لگانا، لیٹا لگانا، یہ نعت شریف سننا کرنا، یہ الگ چیزیں ہیں، یہ اپنی عقیدت کے معاملے ہیں۔ لیکن میلاد کا اصل معنی مفہوم یہی ہے کہ آپ صرف کی پیدائش کا ذکر کریں، آپ کی عظمتوں کا ذکر کریں، آپ کے فضائل کا ذکر کریں، آپ کی آمد کا ذکر کریں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشن کتاب سے مراد قرآن مجید، قرآن میں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ بعد میں بولوں گا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی قرآن میں ذکر ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیے، اور جب آپ نے دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں آپ کی دعا ہوں، تو یہاں آپ کی آمد کا ذکر ہے قرآن میں کہ اے اللہ ہمارے درمیان ایک ایسا رسول بھیج تو جو تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، حکمتیں بیان کرنے والا ہو۔ تو قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، یہاں پر یہ بات ٹیلی ہوگی۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، یہ کیا معنی؟ قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے نام بھی ذکر کر دیا، تو یہ ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ یہ لفظ معنی کو مفہوم کو سمجھے، بعد میں دیگر بحث کرے۔ یہ اگر کوئی خرافات کر رہا ہے، اس کے اندر جھنڈیاں لگا رہا ہے، بیت بھی کر رہا ہے، کعبۃ اللہ مندر شریف کا ماڈل کہ بے حرمتیاں کر رہا ہے، کلمہ طیب کی جھنڈی کی بے حرمتی کر رہا ہے، یا عرش لگا رہا ہے اور ناچ رہے، کود رہے، گانے باجے ناچ، یہ یقیناً یہ ناجائز ہے۔ ان چیزوں کو بولیے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے نکاح مسجد میں ہوا، نوشہ گھر سے باجی کے ساتھ گیا، تو کیا نکاح ناجائز حرام کہیں گے؟ معاذ اللہ، تو نکاح اپنی جگہ ہو گیا۔ وہ جو عمل تھا باجے بجانا، ناچنا، یہ غلط ہے، یہ ناجائز حرام ہے۔ تو جو چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس بات پہ کہنا لازم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باجے بازوں سے منع فرمایا تھا۔ یقیناً ہاں، اگر احسن طریقے سے علماء کے بتائے طریقے سے اگر آپ میلاد کرتے، یقیناً اس طرح کرنا چاہیے، جائز ہے۔ تو بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، غلط سلط پیش کرنا، اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کہنا، معاذ اللہ غلط ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی میلادت کو اس انداز میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی منایا کرتے کس انداز میں کہ روزہ رکھا کرتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوشنبے کے دن یعنی پیر کے دن کس بات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ پیدائش کا دن ہے، شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی. اب اس طرح صحابہ کرام نے آپ کا تذکرہ کیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت کا ذکر کی شان ذکر حسن من قلم رقت تو عینی، میں نے ان آنکھوں نے نہیں دیکھا آپ جیسا بہترین. یہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا کہ وَأَجْمَلَ مِنْ قلم دن نسائی، کہ آپ ایسے خوبصورت ہیں کہ کسی ماں نے آپ جیسا نہیں جانا. آپ کی تعریف پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے اس میں. آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا، مبرہ پیدا کیا. آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا. یہ قصیدہ ہے، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں. جو اس طرح سے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صحابہ. حضرت اب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ قصیدہ بڑا مشہور ہے. اس طرح اور بہت سارے سلسلے کہ ترمذی شریف میں ہے کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے، ان کی شان بیان کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور فرمانے لگے میں اللہ کا حبیب ہوں. اس سے قبل یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم محفل جمع کیے ہو اللہ اس سے خوش ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے انبیاء کے تذکرے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے بارگاہ میں آپ کی یہ محفل مقبول ہے. اور جیسے تم نے کہا صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے جو آپ تم لوگوں نے آپس میں گفتگو کی ہے یقیناً وہ حق ہے اور میں اللہ کا محبوب ہوں، انا حبیب اللہ. تو جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو میں اللہ کا حبیب ہوں، انا حبیب اللہ. تو اور وضاحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلتوں کا بھی ذکر اس میں روایت میں آتا ہے. تعلق مختصر یہ عرض کرنا یہ کہ یاد رہے کہ جائز طریقے احسن طریقے سے ہمیں میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا چاہیے اور ناجائز چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرمائے. یا الہی جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ میر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.